ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم نماز میں قصر کرو۔ مسافر شرعی پر اللہ کا حکم ہے کہ فرض 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ادا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ میرے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنے سے ثواب میں کمی ہوگی اور نقص ہوگا، اس قسم کا وصف باوجود یہ ہے کہ حکم خداوندی آنے کے صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت سفر میں ادا کرے گا، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ گنہگار ٹھہرے گا۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسافر 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ادا کرے گا تو گنہگار کہلایا جائے گا، مرتکب گناہ ہوگا۔ لہذا سفر میں 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے انعام اور ہدیہ ہے۔ لہذا اس انعام کو قبول کرنا چاہیے، خواہ سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، سہولت والا کیوں نہ ہو، راحت والا کیوں نہ ہو، آسائش والا کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ جس طریقے سے فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، اگر کوئی 4 رکعت ادا کرے گا تو وہ گنہگار ٹھہرے گا، اسی طریقے سے سفر میں پڑھی جانے والی 4 رکعت فرض نماز کو اللہ کا حکم ہے کہ 2 رکعت ادا کرے، اگر کوئی 4 رکعت ادا کرے گا تو وہ گنہگار ٹھہرے گا۔ لہذا ہر بندے کے لیے یہ انعام اور تحفہ ہے کہ سفر میں یعنی سفر شرعی میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کرے۔ محترم ناظرین، ہم اسی پروگرام اور نشست کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 4 پروگرام میں سفر سے متعلق یعنی سفر میں پڑھی جانے والی نماز سے متعلق مسائل ذکر کیے ہیں۔ آئیے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بھی سفر میں پیش آنے والے مسائل یعنی نماز میں پیش آنے والے مسائل کو اور اس سے متعلق احکامات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، مسائل مختلف ہے، ہم ایک کے بعد دیگر مسائل کو ذکر کرتے رہیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے
کسی مسافر شخص کا مقیم کی اقتدا کرنا، یعنی نماز پڑھنے والا مقتدی مسافر ہے اور جس کے پیچھے نماز ادا کی جا رہی ہے جو امام ہے وہ مقیم ہے۔ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ مسافر کتنی رکعت ادا کرے گا اور کتنی نماز پڑھے گا؟ مسافر اگر مقیم کی اقتدا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ مسافر 4 رکعت نماز ادا کرے، لیکن مسافر کے لیے 4 رکعت ادا کرنا مقیم کی اقتدا کرتے ہوئے صرف ادا نماز میں ہے۔ یعنی مثلا مقیم ظہر کی ادا نماز کی امامت کر رہا ہے اور مسافر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مسافر کے لیے حکم ہے کہ 4 رکعت ادا کرے، اس لیے کہ وقت پر اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، حنفیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسافر مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے اور 4 رکعت پڑھنے کا حکم ہے صرف وقت پر ادا کرنے پر، یعنی وقت پر نمازیں ادا کی جا رہی ہے تب مسافر مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے۔ اس کے مد مقابل میں اگر مسافر مقیم کی اقتدا کر رہا قضا فرض نماز میں، مثال کے طور پہ مقیم امامت کروا رہا ہے اور ظہر کی فرض نماز کی امامت کروا رہا ہے اور وہ ظہر کی نماز قضا پڑھی جا رہی ہے، تو علماء احناف فرماتے ہیں کہ مسافر مقیم کی اقتدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اس لیے کہ مسافر کے اوپر 2 رکعت فرض ہو گئی اور اس کے ذمے میں 2 رکعت فرض باقی رہ گئی۔ اب مقیم کی اقتدا کرے گا وقت کے نکلنے کے بعد، حالانکہ اس کے ذمے میں 2 رکعت باقی رہ گئی۔ ہاں ادا میں اقتدا کرے گا تو اقتدا کرنے کی وجہ سے مسافر کے اوپر بھی 4 رکعت نافذ ہوتی ہیں، لیکن وقت کے نکلنے کے بعد اس کے ذمے میں 2 رکعت رہ گئی۔ مقیم کی اقتدا کرے گا مسافر قضا نماز میں تو مقیم کی 2 رکعت جو ادا کی جائے گی اس کا پہلا قاعدہ مقیم کے لیے واجب ہوگا اور مسافر کے لیے فرض ہوگا۔ تو گویا کہ کئی ایسے مسائل اور خدشات نافذ ہوں گے مسافر کا مقیم کی اقتدا کرنا قضا فرض نماز میں، لہذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مسافر مقیم کی فرض قضا نماز میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ فرض قضا نماز میں پڑھی نہیں جا سکتی ہے، ادا کا مطلب پڑھی نہیں جا سکتی ہے، یعنی مسافر مقیم کی اقتدا قضا نماز میں نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ مقیم جو قاعدے میں بیٹھے گا وہ اس کے لیے تو واجب ہوگا اور مسافر کے لیے فرض ہوگا۔ فرض جس کے ذمے میں ہے وہ اقتدا کر رہا ہے، واجب جس کے ذمے میں ہے اس کی، تو گویا کہ امامت کرنے والے کا درجہ کم ہے بنسبت اقتدا کرنے والے کی، لہذا اب اس کے پیچھے اقتدا کرتے ہوئے نماز پڑھنا، یعنی مسافر کا مقیم کی اقتدا کرتے ہوئے قضا نماز میں، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی اس طور پر کہ مقیم اقتدا کر رہا ہے مسافر کی، مقیم اقتدا کر رہا ہے مسافر کی یعنی اس طور پر کہ مسافر نماز پڑھوا رہا ہے اور مقیم اقتدا کر رہا ہے، تو اس صورت میں خواہ وہ ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، مسافر جو نماز پڑھا رہا ہے وہ خواہ ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، مقیم ہر حال میں مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قباحت کی بات نہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ مسافر مقیم کی اقتدا کرے گا ادا نماز میں تو کیا نیت کرے؟ حکم یہ دیا گیا کہ مسافر مقیم کی اقتدا کرے ادا نماز میں تو 4 رکعت کی نیت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ مسافر پر بھی مقیم کی اتباع یعنی اقتدا کرنے کی وجہ سے 4 رکعت فرض ہو جاتی ہے، لہٰذا مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ادا نماز ادا کر رہا ہے تو مسافر 4 رکعت کی نیت کرے۔ ہدایہ باب صلاۃ المسافر صفحہ نمبر 149 جلد نمبر 1 میں یہ مسئلہ درج ہے۔
مسافر کو قصر کرنے کا حکم اسی وقت ہے جب تنہا پڑھ رہا ہو، تنہا نماز ادا کر رہا ہو تو وہ قصر کرے گا. قضا کر رہا تو قصر ہے ہی، لیکن جب تنہا ادا کر رہا ہے تو اس وقت میں حکم ہے کہ وہ قصر کر کے پڑھے گا. لیکن اگر کسی مقیم کی اقتدا کر رہا ہے تو مسافر کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ بھی 4 رکعت نماز ادا کرے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، مسافر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، بھول کر مسافر نے ظہر کی 4 رکعت کی نیت کی تو اب کیا حکم ہے؟ یعنی مسافر حالانکہ اس کے اوپر تو 2 رکعت نماز ہے، لیکن وہ بھول کر تنہا نماز پڑھ رہا، بھول کر اس نے 4 رکعت کی نیت کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا 2 رکعت پڑھے اور سلام پھیر دے. اب سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھولے سے اس نے نیت میں تبدیلی کی، اس کی وجہ سے 2 ہی رکعت پر بیٹھے، درود اور اسی طریقے سے تحیات اور درود اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر وہ سلام پھیر لے اور سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. اور جو اس نے غلطی کی ہے 4 رکعت کی جو نیت کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. شامی میں اسی طریقے سے مسئلہ لکھا ہوا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ نماز میں ہی نیت کر لینا چاہیے. جب نیت تو خیر شروع میں تو نیت غلط کی ہے، لیکن نماز میں وہ اندرون سوچ لے کہ میں 2 ہی رکعت ادا کروں گا، مگر زبان سے نیت نہ کرے. نماز پڑھنے کے دوران دل ہی دل میں نیت کر لے کہ میں نے غلطی سے 4 رکعت کی نیت کی ہے، اب 2 ہی رکعت پڑھوں گا اس لیے کہ میں مسافر ہوں. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسافر نے امام کو مقیم سمجھا. یعنی مثال کے طور پر مسافر نے کسی ایسے آدمی کی اقتدا کی جو پیچھے سے آ کر شامل ہوا، مسافر نماز چل رہی تھی اور یہ تصور کیا کہ امام مقیم ہے، لہذا جماعت میں آ کر شامل ہو گیا. مسافر نے ذہنی اعتبار سے یہ تصور کیا کہ مقیم نماز پڑھا رہا ہے، لہذا 4 رکعت پڑھائے گا، میں بھی 4 رکعت پڑھوں گا. لیکن بعد میں ظہر کی 2 ہی رکعت امام نے پڑھائی، اس لیے کہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ جو امام تھا وہ مقیم نہیں بلکہ وہ بھی مسافر تھا. مسافر تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نماز پڑھانے والا، امامت کرنے والا مقیم ہے، 4 رکعت پڑھائے گا، اور اسی نیت سے وہ شامل ہوا نماز میں. لیکن صورتحال آخر میں یہ معلوم ہوئی کہ نماز پڑھانے والا مقیم نہیں بلکہ مسافر تھا. تو اب اس مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مقتدی مسافر کو چاہیے کہ ایسے موقع پر امام کے ساتھ سلام پھیر دے. گرچہ مسافر مقتدی نے نیت کی تھی کہ میں مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر بھی 4 رکعت نماز ہے، اسی کے ساتھ شامل ہوگا. لیکن جب امام 2 رکعت پر سلام پھیر رہا، بعد میں پتہ چل رہا ہے سلام پھیرنے کے وقت میں کہ نماز پڑھانے والا بھی مسافر ہے، تو اب یہ مسافر جو پیچھے پڑھ رہا نماز، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دے، کوئی قباحت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسافر ہے جو مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جو مقیم امامت کروا رہا ہے کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی. مثال کے طور پہ مقیم ظہر کی نماز ادا کروا رہا ہے، امامت کروا رہا ہے، مسافر پیچھے سے آ کر اس میں شامل ہوگا، یعنی مقتدی اقتدا کیا، لیکن کسی وجہ سے مقیم کی نماز فاسد ہو گئی. مثلا کوئی رکن چھوٹ گیا یا کسی اور وجہ سے نماز فاسد ہو گئی. مسافر تو مقیم کے پیچھے نماز کی نیت کیا، لیکن مقیم امام کی نماز فاسد ہو گئی، اب دوبارہ نماز پڑھنا ہے. تو مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ 4 رکعت ادا کرے گا یا 2 رکعت ادا کرے گا؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب مسافر نے مقیم کی اقتدا کی ہے
تابعداری کی ہے تو وہ تابعداری خود باطل ہو گئی ہے. جب تابعداری خود باطل ہو گئی ہے تو نماز فاسد ہو گئی. جب نماز فاسد ہو گئی تو اس نماز کا اعتبار نہیں رہے گا. لہٰذا اب تنہا مسافر نماز پڑھے گا تو 2 ہی رکعت پڑھے گا. ہاں البتہ کسی اور امام کے پیچھے جو مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تو وہ تو 4 رکعت پڑھے گا. لیکن جس نماز میں وہ آ کر شامل ہوا مسافر, مقیم امام کے پیچھے آ کر جو شامل ہوا, اس کی نماز تو فاسد ہوگی. نماز فاسد ہونے سے گویا کہ وہ نماز پوری اکارت ہو گئی. اب مسافر تنہا پڑھے گا تو 2 ہی رکعت پڑھے گا, 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ مسافر نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا, یعنی مقتدی مسافر ہے اور امام مقیم ہے. مقتدی نے 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا اور بعد میں امام صاحب کے کہنے پر اس نے 4 رکعت پڑھ دیا. تو کیا مسئلہ ہے اس سلسلے میں؟ کیا اس مقتدی مسافر کو فقط 2 رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا امام کے پیچھے اقتدا کر کے تمام نہ کرنے سے 4 رکعت پڑھنا ہوگا؟ یعنی کوئی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا لیکن اس نے مسئلہ جانا نہیں, لہذا 2 ہی رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. کسی نے بتایا کہ بھائی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو تو 4 رکعت پڑھنی چاہیے تھی, آپ نے غلطی کی, لہذا اب بغیر کسی تکلم کے کہ وہ اور 2 رکعت پڑھ لیا. یا پھر اس کی دوسری شکل یہ ہوگی کہ مکمل طریقے سے الگ سے 4 رکعت پڑھے. اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 828 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 2 باتیں معلوم ہوتی ہے جس عبارت سے. وہ یہ ہے کہ مسافر کو امام مقیم کے ساتھ نماز پوری 4 رکعت کرنا چاہیے تھا لیکن کیا نہیں, 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ نماز فاسد ہو گئی تو تنہا پڑھنے کے وقت میں قصر کرے گا, اس لیے کہ 2 رکعت کے بعد وہ سلام پھیر دیا اور کسی سے گفتگو کر لیا. حالانکہ پہلا حکم تو یہ تھا کہ جب مقیم کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت پڑھنا چاہیے, 2 رکعت کے بعد اس کا سلام پھیرنا مسافر مقتدی کا یہ غلط ہے. لیکن سلام پھیر دیا, غلطی کیا, تو یہ غلطی تو غلطی ہے. اب تنہا نماز پڑھے گا, وہ تو نماز فاسد ہو گئی, اب تنہا پڑھے گا تو اس وقت میں وہ قصر کرے گا, یعنی 2 ہی رکعت نماز ادا کرے گا, 4 رکعت نہیں پڑھے گا, اس لیے کہ امام کے ساتھ جو 2 رکعت پڑھے وہ تو فاسد ہو گئی, تو وہ گویا کہ کل عدم ہو گئی, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب الگ سے تنہا پڑھے گا تو قصر کر کے نماز ادا کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ امام تو مسافر ہے, مسافر امام ہے, اس نے 4 رکعت امامت کروائی, حالانکہ اس کے اوپر تو حکم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے, لیکن وہ 4 رکعت امامت کروائی. ایسا عام طور پہ ہو جاتا ہے بھولے سے. کوئی مسافر ہوتا ہے اس کے لیے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 ہی رکعت نماز پڑھا لیکن بھولے سے وہ 4 رکعت نماز پڑھا دیا. تو اس سلسلے میں اس نے بڑی غلطی کی. ایسی صورت میں جو مقیم اس امام کی اقتدا کر رہے ہیں, یعنی مسافر امام کی اقتدا کر رہے ہیں, ان کی نماز تو ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مسافر نے بقیہ 2 رکعتیں جو زائد پڑھائی ہے, حالانکہ مسافر کے لیے تو صرف 2 ہی رکعت ہے, بقیہ 2 رکعتیں مسافر کے لیے وہ نفل کے حکم میں, اور مسافر جو 2 رکعت بقیہ 2 رکعتیں پڑھا رہا ہے وہ نفل نماز ہے, اور مقیم جو پیچھے بقیہ 2 رکعتیں یعنی 2 رکعت کے بعد آخر کی 2 رکعتیں جو پڑھ رہا ہے وہ مقیم کی فرض نماز ہے اور مسافر کی نفل نماز ہے. لہٰذا فقہائے کرام نے فرمایا کہ اقتدا کرنے والوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی, مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ 2 رکعتوں میں وہ نفل پڑھنے والے کی امامت میں اقتدا کر رہے ہیں اور یہ فرض پڑھ رہے ہیں, فرض کا درجہ اونچا ہے اور نفل کا درجہ کم ہے, لہٰذا اونچے درجے والے نیچے درجے والے کی اقتدا نہیں کر سکتے ہیں. اگر امام بھول کر 4 رکعتیں پڑھا لیا ہے اور دوسری رکعت پر قاعدہ بھی کر لیا تھا
یعنی بیٹھا بھی تھا، تو آخر میں امام کے لیے یعنی امام مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدے سہو کر لے، نماز ہو جائے گی، اور جو بھی مسافر ہے ان لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جن مقیم مقتدیوں نے امام مسافر کی اقتداء کی ہے 4 رکعت میں، ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی، لہٰذا ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ الگ سے نماز ادا کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ 4 رکعتوں کی نماز میں مسافر پر تو 2 رکعتیں فرض ہے، ہمارے نزدیک یعنی علماء احناف کے نزدیک قصر واجب ہے، اور مسافر شرعی نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت کے بعد تشہد قاعدہ کیا تو نماز ہو جائے گی، اور آخر کی 2 رکعتیں نفل ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کرنا بہت برا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 4 رکعت کا حکم نہیں ہے بلکہ 2 ہی رکعت کا حکم ہے، اور اس نے 4 رکعت ادا کی، بہت برا کام کیا۔ اور سلام پھیرنے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اب اسے حکم دیا جائے گا، یعنی مسافر جو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ادا کرے گا، سلام پھیرنے میں تاخیر ہو گئی، اور آپ نے سابق میں یہ مضمون سنا ہے کہ واجب میں تاخیر کرنے کی وجہ سے گویا کہ اس کے اوپر سجدے سہو واجب ہوگا، اور جب سجدے سہو کر لے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لفظ سلام کے ساتھ نکلنا یہ واجب تھا، اور اس نے تاخیر کیا، اور تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدے سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر سہون یعنی بھولے سے 4 رکعت پڑھ لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، بھولے سے اگر پڑھ لیا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایسا احتیاط کے بالکل خلاف ہے، سوچ لینا چاہیے اور استحضار ہونا چاہیے کہ مسافر ہے اور 2 ہی رکعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک مسافر نے مقیم امام کے ساتھ نماز شروع کی، تیسری رکعت میں شامل ہوا اور امام کے ساتھ ہی 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، اس کے بعد علم ہوا کہ امام کے تابع ہونے کی وجہ سے اس پر 4 رکعت فرض تھی۔ اب ایسی صورت میں وہ کتنی رکعتیں نماز ادا کرے گا؟ یعنی 2 رکعت پڑھے گا یا 4 رکعت پڑھے گا؟ یعنی مسئلہ یہ ہے، ایک مسافر ہے جس نے مقیم امام کے ساتھ نماز شروع کی، تیسری رکعت میں شامل ہوا تھا اور امام کے ساتھ ہی 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، حالانکہ بقیہ اور رکعتیں پڑھنی چاہیے تھی، اس کے اوپر تو 4 رکعتیں فرض ہوگی، لیکن سلام پھیر دیا۔ کسی نے بتایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ آپ کو تو کھڑے ہو کر بقیہ 3 رکعتیں پڑھنی چاہیے تھا، حالانکہ مسافر ہے لیکن امام کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر 4 رکعتیں فرض ہو گئی، لہٰذا بقیہ 3 رکعتیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اب یہ کتنی رکعت نماز ادا کرے؟ الگ سے تنہا ادا کر رہا ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا وہ نماز تو اس کی فاسد ہو گئی، لہٰذا اب الگ سے نماز ادا کرے گا تو یہ 2 ہی رکعت نماز ادا کرے گا، یعنی مسافرت کی نماز ادا کرے گا، یعنی قصر کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ مسافرت پڑھی جانے والی نماز جس کے مختلف اور متفرق مسائل جو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے، اور کچھ مسائل ہیں جو عام طور پہ مسافرت میں یعنی سفر میں نماز کے تعلق سے اور مسائل پیش آتے رہتے۔ محترم ناظرین، ہم آپ سے التماس اور درخواست کرتے ہیں کہ فقہی مسائل کے اس پروگرام میں ضرور شامل رہیے تاکہ ہمارا اور آپ کا سب کا دینی اعتبار سے فائدہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دینی مسائل ہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، دینی مسائل کو جاننا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ And the Prophet ﷺ died on Monday, the 12th of Rabi'ul Awwal. So actually nowadays those who claim to celebrate the Mawlid, they are celebrating the death of the Prophet ﷺ, because that's the day that the Prophet ﷺ died. Monday, Rabi'ul Awwal, the 12th. The day he was born is not known.
It's not known. It's not confirmed by authentic narrations. So they are celebrating an illusion, you see. And the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam were more loving for their Prophet than anyone else. And they did not celebrate the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because the Prophet did not tell them. Otherwise they would. And until 500 years after the death of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, no one in the Muslim countries celebrated the so-called birth date of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. No one. The first ruler who ordered this was when the Fatimids were the rulers of Egypt. They ordered this celebration. They said, since the Christians celebrate the birthday of Jesus, then our Prophet Muhammad is more worthy to make such a date for. Something from their mind, an innovation. That's why there is no one amongst the four Imams who says that the celebration of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is favorable or is sunnah. No one. Not Imam Abu Hanifa, not Imam Malik, not Imam Shafi'i, not Imam Ahmad, no one. And until the year 500 and something of Hijrah, no one knew such a thing in the Islamic country. There was no mentioning of such a thing. کیسے ملے دس ترس میں نہیں زیست تم کو ابھی اور تڑپائے گی پیش روز کی مصیبتیں نہیں آئے گی تو نے اللہ کا فرمان بھلایا تھا کیوں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا کیوں جن کے بارے مت کہو سامنے انہیں کہ تم عاجزی سے رہو کیوں ضعیفی میں ان کو پریشان کیا کیوں فراموش یوں حکم قرآن کیا پہلے دنیا میں بک تو اب اس کی سزا پھر جہنم میں پھینکے گا تم کو خدا ہاں یہ ممکن ہے توبہ خدا سے کرو ان کے حق میں دعا گڑ گڑا کے کرو صدقہ خیرات دو نفل بھی کچھ پڑھو پھر ثواب اپنے ماں باپ کو بخش دو راضی ہوں گے جو وہ راضی ہوگا خدا کیونکہ ان کی رضا میں ہے اس کی رضا سچ ہے ماں باپ سے جو محبت کرے ان کے احکام کی جو اطاعت کرے کر کے خدمت جو ماں باپ کی لے دعا لے گا جنت میں اللہ سے اس کا صلہ رب کی رحمت تو سلمان چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سحر رب کی رحمت تو آن سے جو چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سحر اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا ننھے ننھے سے تھے جب تیرے دس تو پا